بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیریئر چینل پر خوش آمدید ناظرین، میں ہوں سلیم خان اور آپ کے لیے لے کر ہوں ایک امپورٹنٹ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں پنجاب پولیس کا لاسٹ ٹائم کنڈکٹڈ ٹیسٹ جو کہ سی ٹی ایس کی جانب سے لیا گیا تھا فیز 1 کے لیے۔ ناظرین، اس ٹیسٹ کا ہر کوسچن جو ہے وہ 1 بائی 1 میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور ان کوسچن سے متعلقہ کوسچن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو جو اپ کمنگ کوئی بھی ٹیسٹ ہوگا اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ناظرین، بڑا امپورٹنٹ یہ پیپر ہے، اس کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس سے میرا یہ دعویٰ ہے ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی جو ٹیسٹ ہوگا جو کہ اس لیول کا ہوگا، میٹرک لیول یا ایف اے لیول کا کوئی بھی ٹیسٹ ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس میں 60% سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے بغیر سکپ کیے ہوئے۔ تو چلیں ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین جو کوسچن ہے اس میں کرنٹ افیئر کا یہ کوسچن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ہو از دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے اور ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ ناظرین، اس کے جو گورنر ہیں وہ ہے ڈاکٹر رضا باقر۔ ڈاکٹر رضا باقر اس کے کرنٹ گورنر ہیں، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کسی بھی وقت ان کے جو لاسٹ ٹائم جو گورنر تھے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور ان کا فرسٹ گورنر جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ سب سے پہلے گورنر ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فرسٹ گورنر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ناظرین ہو از دا کرنٹ آئی جی آف پنجاب پولیس۔ کیونکہ ناظرین یہ پنجاب پولیس کا ٹیسٹ تھا تو اس سے انہوں نے متعلقہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کا آئی جی کا نام جو ہے وہ پوچھا ہے، کیونکہ آئی جی اس کا جو موسٹ سینئر جو اس کا عہدہ ہوتا ہے اس کو آئی جی کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو اس کا جو موسٹ سینئر جو ریپریزنٹیٹو ہوگا اس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کا نام ہے انعام غنی، جو ابھی کرنٹ پنجاب پولیس کے آئی جی ہیں ان کا نام ہے انعام غنی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے ناظرین تیسرے نمبر کے اوپر، کرنٹ گورنر آف پنجاب۔ پنجاب پروونس کا جو کرنٹ گورنر ہے، پاکستان کے 4 پروونس ہیں، چاروں پروونسز کے آپ کو گورنرز کے نام پتا ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ کو ایک امپورٹنٹ کوسچن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس میں جو پنجاب کے ہیں وہ چودھری سرور خان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چودھری سرور خان جو ہے وہ کرنٹ گورنر آف پنجاب ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ناظرین نیکسٹ کوسچن جو ہے ہو از دا کرنٹ منسٹر آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ان پنجاب۔ یہ صرف پنجاب اسمبلی کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے نیشنل اسمبلی کی بات نہیں کرنی۔ یہ آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کا نام ہے راجہ محمد بشارت، اور یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ناظرین۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے ناظرین 5ویں نمبر کے اوپر ہے آئی سی ٹی اسٹینڈس فار۔ آئی سی ٹی اسٹینڈ فار، ٹھیک ہے ناظرین، آئی سی ٹی کا مطلب کیا ہے؟ اسلام آباد کیپیٹل ٹوٹل۔ آئی سے اسلام آباد ہو گیا، سی سے کیپیٹل ہو گیا، اور تیسرا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اسلام آباد سٹی ٹرائبز ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا اگلا ہے اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری، اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے بعد ناظرین اگلا کوسچن ہے ایوب نیشنل پارک از سچویٹڈ ان۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو پاکستان کے جو مین جغرافیکل فیچرز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا نیشنل پارک کون سا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا نیشنل پوائنٹ کون سا ہے، آپ کو نیشنل جو آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، نیشنل برڈ کون سا ہے، نیشنل آپ کا فلاور کون سا ہے، اسی طرح نیشنل جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو فیمس چیزیں ہیں نیشنل وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے ناظرین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا کوسچن ہے ناظرین دی کیپیٹل آف البانیہ از ترانا۔ اس میں ای نہیں ہے، اے ہے، ترانا اس کا کیپیٹل ہے۔ کیپیٹلز یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ایک اور سیریز لے کر آ رہے ہیں جو آپ کو شہروں کے ملکوں کے کیپیٹلز ہیں وہ آپ کو یاد کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے دا کیپیٹل آف آسٹریلیا از کینبرا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے بعد اگلا کوسچن ہے ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان۔ پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کا پہلا صدر کون تھا؟ تو اس کا رائٹ جو آنسر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر آپ سے میں کوسچن کروں اس کا آپ نے مجھے کمنٹس میں جواب دینا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ اسمبلی ہے تو اس کا پریزیڈنٹ یا اس کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس کے بعد وٹ ڈاکومنٹ واز فرسٹلی ڈرافٹ ٹو گیو پیس ٹو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس۔
کانسٹیٹیوشن مطلب کہ آپ کا آئین بنانے کے لیے سب سے پہلے کون سا ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا. ٹھیک ہے ناظرین. آبجیکٹو ریزولوشن تیار کی گئی تھی. یہ کب تیار کی گئی تھی؟ یہ ہماری آزادی کے فوراً بعد تیار کی گئی تھی. یہ آپ نے مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نیچے کمنٹس میں بتانی ہے. یہ میرا آپ سے کویشچن ہے, آپ کو نیکسٹ ٹائم یہ ایگزامز میں اکثر پوچھا جاتا ہے ناظرین. ٹھیک ہے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی. یہ کس کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور یہ کب پیش کی گئی تھی؟ یہ آپ کو ناظرین مکمل پتہ ہونا چاہیے قرارداد مقاصد کے بارے میں. اس کے بعد ناظرین اگلا کویشچن ہے, if 4 people can do a work in 40 minutes then 8 people can do the same work in minutes dash minutes. ٹھیک ہے ناظرین. یہ آپ نے بتانا ہے. اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں. اگر 4 آدمی ہیں وہ 40 منٹ میں کام کرتے ہیں, اگر آدمی ڈبل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کام کرنے کا دورانیہ آدھا رہ جائے گا تو وہ 20 منٹ رہ جائے گا. اس کا رائٹ آپشن جو ہے اس میں کوئی اتنا نومیریکل نہیں ہے. تو اگلا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ تقریباً NTS, OTS, PTS اور مختلف اور بھی جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں ان میں اکثر پوچھا جاتا ہے یہ کوشچن ناظرین. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کوشچن. اس میں فگرز چینج ہوتے ہیں اکثر. اب 4 کے علاوہ کوئی اور فگر بھی ہو سکتا ہے, 3 بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں جو سمبلز ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں, لیکن پیٹرن یہی رہتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو اس میں یہ کوشچن ہم سالو کرتے ہیں پیپر کے اوپر. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ناظرین 13ویں نمبر کے اوپر. 13ویں نمبر کے اوپر ہے ناظرین دا ایجز آف سہیل, افضل اینڈ بلال. یہ میتھمیٹکس کے کوشچنز ہیں ناظرین. ان کو ہم موسٹلی پیپرز کے اوپر ہی ڈیل کریں گے. آر 17, 16 اینڈ 12 ریسپیکٹیولی. ایف دا ایج آف اسلم آلسو انکلوڈیڈ دا ایوریج آف دا ایجز از انکریزڈ بائی 5. واٹ از دا ایج آف اسلم؟ تو اس کے لیے بھی ہم پیپر کے اوپر ناظرین چلتے ہیں, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس ناظرین, وچ ون آف دا 4 از لیسٹ لائک دا ادر 4؟ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو کہ باقیوں سے مطابقت نہیں رکھتا ہے؟ اس میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتاتا ہوں. سی دیکھنا, ہیئر سننا, ٹچ جیسے کہ مس کرنا, اس کے بعد اسمائل ہنسنا, ٹیسٹ چکھنا. اب 4 جو ہیں وہ تو حصے ہو گئی ہیں, اور جو اسمائل ہے وہ حص نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حواس خمسہ کتنے ہیں, تو یہ اسمائل جو ہے وہ حص نہیں ہے, اس لیے یہ الگ چیز ہے. تو اس لیے یہ ان میں سے ایک الگ چیز ہے, یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. وچ ون آف دا 5 از لیسٹ لائک دا 4 ادر؟ ان 5 میں سے ایک الگ ہے باقی 4 سے. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں دی گئی ہیں ناظرین. اس میں ٹن ہے, لیڈ ہے, آئرن ہے, کاپر ہے اور براس ہے. اس میں ناظرین جو چیزیں ہیں مختلف, اس میں ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اس میں کون سی چیز ڈفرینٹ ہے باقیوں سے؟ تو اس میں براس ڈفرینٹ ہے ناظرین ایک حوالے سے, وہ کیونکہ اس میں باقی ساری جو ہے وہ ناظرین ایلیمنٹ ہے. ایلیمنٹ اگر آپ نے تھوڑی بہت کیمسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا ناظرین. ایلیمنٹ اور جو یہ براس ہے یہ الائے ہے. الائے کہتے ہیں ناظرین وہ چیز جس میں جو مکسچر سے بنی ہو, اور ایلیمنٹ جو خود وہ ایک ایلیمنٹ ہی ہوتی ہے. اس لیے براس جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے. اس میں لیڈ جو ہے وہ مس کیا گیا ہے ناظرین, سوری. اس میں ناظرین اگلا کوشچن ہے 16 نمبر کے اوپر. جیک از ٹالر دین پیٹر. اس میں جیک جو ہے وہ پیٹر سے لمبا ہے. اینڈ بیل از شارٹر دین جیک. جیک جو ہے وہ پیٹر سے بھی بڑا ہے اور بیل سے بھی بڑا ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیل پیٹر سے بڑا ہے یا پیٹر بیل سے بڑا ہے. یہ ایک اس میں چیز بیان کی گئی ہے. اس میں ایک ہی چیز سیم بیان کی گئی ہے. جیک جو ہے وہ پیٹر سے بھی بڑا ہے اور بیل سے بھی بڑا ہے. تو وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ول بی موسٹ ایکوریٹ؟ ٹھیک ہے. کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ اس میں پہلے ہے بیل از ایز ٹال ایز پیٹر. یہ بھی نہیں ہو سکتی. اس میں جو موسٹ ایکوریٹ جو ہے وہ ہمیں یہی چیز اس میں نہیں بتائی گئی ہے کہ پیٹر بڑا ہے یا بیل. ٹھیک ہے. وٹ از دا امپاسبل؟ اٹ از امپاسبل ٹو ٹیل ویدر بیل اور پیٹر از ٹالر. ان میں سے ہمیں یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوگا بلکہ ناممکن ہے کہ پیٹر بڑا ہے یا بیل بڑا ہے آپس میں.
जैक तो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये इसमें बयान नहीं किया गया है कि बेल या पीटर में से कौन आपस में एक दूसरे से बड़े हैं। ठीक है ना, आगे फिर एक वही क्वेश्चन आ गया है, बल्कि नहीं डिफरेंट है। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स, ये हमें लेटर्स दिए गए हैं 5, ये 5 लेटर्स हमें दिए गए हैं RAPIS। अगर हम इनको रीअरेंज करें तो एक शहर का नाम बनता है पेरिस। ठीक है ना जी, PARIS पेरिस, जो कि सिटी है। इसमें यह बताया गया कि ये किस चीज़ का नाम बनता है, तो हम एक शहर का नाम इसमें करेंगे तो शहर बनता है, ये शहर का नाम सिटी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको राइट कर दिया। ठीक है ना जी, आगे है, ये हमें एक कोड बताए गए हैं, विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। इसमें C को 3 कहा गया है और A को 1 कहा गया है। अगर C की जगह 3 लिखेंगे और A की जगह 1 लिखेंगे तो ये कम्बिनेशन बनेगा। और अब हमें उन्होंने बताया है कि ये जो कम्बिनेशन है इससे क्या बनेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, C और 3, फिर A 1, फिर A, फिर 1, फिर डबल C, फिर डबल 3, फिर A, फिर इस तरह हमने इससे फिर यही चीज़ बनानी है। बहुत ही सिंपल है, C3 A1, फिर C की जगह 3 आ गया, डबल A है, फिर डबल 1 आ गया, फिर C3, फिर A1, फिर C3, यानी कि ये स्टेटमेंट इसकी ठीक है। विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन बुलेट इज टू गन एज बॉल इज टू कैनन। ठीक है, कैनन इसका राइट ऑप्शन है। जिस तरह ये किया गया है इस तरह ये सेम भी इसी तरह है। उसके बाद अगला है, विच वन ऑफ द डिजाइन इज लीस्ट लाइक द अदर 4। इसमें ये थोड़ा सा कुछ में डिजिट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, जबकि इसमें दोनों अल्फ़ाबेट्स ही हैं। ठीक है, बाकी सब में एक नंबर है और एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, तो इसमें दोनों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए ये इनसे डिफरेंट है। उसके बाद नाज़रीन 21 पे है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज XY। ठीक है, यहां पर गौर कीजिएगा नाज़रीन, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स की एवरेज जो है वो हमें XY बताई गई है। ठीक है, इफ 1 नंबर इज इक्वल टू X द अदर नंबर इज इक्वल टू, इसमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये है X 2Y, XY माइनस X, 2X Y माइनस 2X और नन ऑफ दिस। ये हम पेपर पे हल कर लेते हैं नाज़रीन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नाज़रीन। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25। ये यहाँ पर रेशो का साइन बनाया गया है, लेकिन रेशो नहीं है, यहाँ पर 50.25 kg है। एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग ऑफ 8 बॉयज इज 45.15 kg है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन नाज़रीन पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अलग से। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है 23, द एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ A एंड B इज B 40 kg and that B and C B 43 kg, then the weight of B is। ठीक है नाज़रीन, ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम जरा पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाज़रीन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 175,000 to 262.5 thousand इन अ डिकेड। डिकेड कहते हैं नाज़रीन 10 साल को। द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज। ठीक है नाज़रीन, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी जरा पेपर के ऊपर हम समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, रमीश बायस गुड वर्थ RS 6650, he gets a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sales tax at the rate of 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. ठीक है नाज़रीन, ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, तो बेटर यही होगा कि हम इसको हल कर लें इस पेपर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है नाज़रीन हमारे पास
3 candidates contested an election and received 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percentage of the total votes did winning candidates get? अब 3 कैंडिडेट्स हैं नाज़रीन, एक, उसके बाद नाज़रीन 2, उसके बाद ये 3 जो है, ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये वोट हासिल किए हैं. अब इन तीनों का टोटल करके हमने ये बताना है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसने कितने परसेंट वोट लिए हैं बाकियों की निस्बत. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ मुबीन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on 1 goat and suffers a loss of 10% on the other he. ये भी एक न्यूमेरिकल है नाज़रीन, इसको जरा चेक कर लेते हैं. उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ़हीम सैलरी टू इमरान सैलरी एंड टू नवीद सैलरी. इफ फ़हीम मेक्स 80,000 रुपीज़, इमरान मेक्स 70,000 रुपीज़ एंड नवीद मेक्स 50,000 रुपीज़. ठीक है नाज़रीन, इसमें तीनों ने, एक 70,000 कमाता है, एक 80,000 और एक 50,000. तीनों की हमने रेशो बतानी है. एक अगर 8 रुपये कमाता है तो दूसरा 7 कमाएगा, तीसरा 5 कमाएगा. सिंपल सी रेशो है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है नाज़रीन, 2 numbers are in the ratio 5 and 4 and their difference is 10. What is the largest number? It is also a numerical. नाज़रीन इसको भी हम जरा पेपर के ऊपर देख लेते हैं. उसके बाद अगला क्वेश्चन है नाज़रीन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 45. तो ये एक और न्यूमेरिकल है मैथ का, ये भी हम जरा इसको चेक करते हैं. उसके बाद अगला क्वेश्चन है नाज़रीन, वर्टिकल एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो इक्वल. आपको पता है कि वर्टिकल जो एंगल्स होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं लेकिन वो इक्वल होते हैं. ये इसकी ड्राइंग अगर मैं बना देता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अभी ड्राइंग के लिए मेरे पास ज़रा मैं कोशिश करता हूँ. नाज़रीन अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो नॉट इक्वल, अपोजिट, इक्वल, इनमें से क्या चीज़ जो है ना वो उसका राइट ऑप्शन होगा. तो ये ज़रा हम डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं नाज़रीन ये डायग्राम है, इसमें 2 लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर. ये एक पॉइंट है, 2 लाइन्स इसको क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, और ये दोनों लाइन्स जो हैं वो सीधी हैं नाज़रीन. ये देखें आप, ये दोनों लाइन सीधी हैं, इनके दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं अपोजिट, देखें ये एक एंगल है और ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, ये और ये भी वर्टिकल है. ये दो और 2 4 एंगल्स बने हैं. जो 2 आपस में अपोजिट होंगे वो दोनों बराबर होंगे. शर्त यह है कि लाइनें सीधी होनी चाहिए. ठीक है नाज़रीन, जब 2 सीधी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो वर्टिकल एंगल्स बनाती हैं. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात ये होगी, जो वर्टिकल एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे. जैसे y और y के अपोजिट है, ठीक है, x के अपोजिट है, ये दोनों आपस में y के बराबर होगा. ठीक है नाज़रीन, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट एंगल होंगे. ठीक है नाज़रीन, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो भी देख लेते हैं. नाज़रीन अगला क्वेश्चन है, 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड. जो लाइनें एक एंगल बनाती हैं हम उनको क्या कहते हैं. तो ये भी मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए. नाज़रीन ये एक डायग्राम है, इसमें 2 लाइनें हैं. एक लाइन ये है ब्लू कलर में और एक रेड कलर में. ये 2 लाइन्स जो हैं इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है. ठीक है, ये एक एंगल है इनका. अब ब्लू को हम रे 1 कहते हैं और इसको रे 2 कहते हैं. मीन इसका ये है कि आप जब 2 लाइन्स एंगल बना रही होती हैं हम उनको रेज कहते हैं, हम उनको रेज कहते हैं. और जिस पॉइंट के ऊपर बना रही होती हैं, ये देखें ये पॉइंट है, ये आपको एक वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. ये जिस पॉइंट के ऊपर बना रही होती हैं या मिल रही होती हैं, ओरिजिन जो होता है वो इसका वर्टेक्स होता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं. और इन लाइनों को रेज कहते हैं. तो जो लाइनें बनाती हैं नाज़रीन, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, इनको हम
ریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ورٹیکس اس کا رائٹ آپشن نہیں ہے. ورٹیکس جو ہے وہ پوائنٹ ہے, وہ اینگل جہاں سے وہ ریز نکلتی ہیں اس پوائنٹ کو ورٹیکس کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے, دا سرفیس ایریا آف ہالو سلنڈر ود ریڈیس آر اینڈ ہائٹ ایچ از میئرڈ بائی. یہ ایک فارمولا ہے, آپ کو ایریا کے مختلف جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں ان کے ایریاز کا فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو ہالو سلنڈر کا فارمولا ہے وہ 2πr(h) ہے. اس میں r جو ہے وہ ہائٹ ہے اور h جو ہے اس کی h ہائٹ ہے اور r جو ہے اس کا ریڈیس ہے. سوری. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ناظرین, we can subtract two matrices A and B if their orders is same. ٹھیک ہے, یہ اس کا رائٹ آپشن ہوگا. اگلا کوشچن ہے, علی raised 127 sheep, احمد raised 141 sheep, how many sheep did they raise in all. دونوں کتنی شیپ جو ہے نا وہ ریز کرتے ہیں, ایک کی 127 ہیں اور دوسری کی 141 ہیں. دونوں کو جمع کریں تو 268 بن جاتی ہیں. اس کا رائٹ آپشن دونوں, یہ ایک سمپل سا جمع کا سوال ہے. تو اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ناظرین 36, سبجیکٹ آف ہولی قرآن. اب اسلامک کوشچن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ناظرین. آپ نے دیکھا ہوگا سیکوینس کے ساتھ کوشچنز آ رہے ہیں. پہلے کوشچن جو تھے وہ کرنٹ افیئر کے تھے, پھر میتھمیٹکس کے شروع ہو گئے, پھر جو ہے نا ابھی اسلامیات کے کوشچن شروع ہو گئے. یہ ان سبجیکٹ سے آپ نے تیاری کرنی ہے ناظرین. دیکھیں کرنٹ افیئر جو ہے وہ آپ کو اپنے جتنا بھی ہے وہ سٹرکچر آپ کو پتا ہونا چاہیے, اپنے ملک کا پارلیمنٹری سٹرکچر پتا ہونا چاہیے کہ چاروں صوبوں کی اسمبلیز کے ہیڈ کون ہیں, چاروں وزراء اعلیٰ کون ہیں, اور اس کے بعد خاص طور پر نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے کون کون سے وزیر جو ہیں وہ کس کس وزارت پہ بیٹھے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو, جیسا کہ ابھی جو کرنٹلی ریسنٹلی چینج ہوا ہے ہمارا وزیر داخلہ, تو ہمارے پہلے وزیر داخلہ کون تھے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور کرنٹ وزیر داخلہ کون ہے. ٹھیک ہے جی, انٹیریئر منسٹر. اور اس کے بعد وزیر ریلوے کون تھے, اب کون ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ پتا ہونی چاہیے. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے میتھمیٹکس کا. میتھمیٹکس کے چند ایک کوشچن جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی ریپیٹ کیے جاتے ہیں. ایک وہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک کوشچن شیئر کیا ہے, 4 - 4 + 4 × 4 ڈیوائڈیڈ بائی 4. یہ کوشچن جو ہے نا وہ تقریباً آلموسٹ ہر کوشچن میں اسی طرح آتا ہے, اور کوشچنز بھی ریپیٹ ہوتے ہیں کافی سارے. اس کے بعد ناظرین اسلامک کوشچن جو ہیں وہ بھی تقریباً ہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں یا ایک جیسے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہجری جو ہے نا واقعات ہوتے ہیں, چند ایک واقعات ہوتے ہیں, جیسے کہ ہجرت کب ہوئی, ٹھیک ہے, نبوت کب جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی وحی کب آئی, اور اسی طرح پہلی شادی کب کی, فلاں واقعہ کب ہوا. یہ ہجری کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو فتح مکہ ہے وہ کب ہوئی, صلح حدیبیہ کب ہوئی, جنگ احد کب ہوئی, جنگ بدر کب ہوئی. یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جنگ بدر میں کتنے لوگ شامل تھے, جنگ احد میں کتنے لوگ شامل تھے, غزوہ خندق میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ شامل تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, موٹی موٹی. یہ اتنی باریکی میں بھی نہیں ہے, موٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ناظرین قرآن پاک کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سبجیکٹ آف قرآن ہولی قرآن از ہیومن. دیکھیں یہ صرف انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے, جانوروں اور باقی کسی اور یونیورس کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت ختیجہ جو ہیں وہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں. اسی طرح مردوں میں ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا خلیفہ تھے, اور پہلے اسلام قبول کرنے والے پہلے جو ہے نا وہ مرد تھے. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ السلام اللہ علیہ وہ بھی ناظرین وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. اسی طرح جو ہے نا وہ حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ فوسٹر مادر آف ہولی پرافٹ تھیں. حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ دائی ماں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے, یہ کوشچن 3-4 میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں, 37, 38, 39 اور اس کے بعد ناظرین 40 اور 41 میں ناظرین نبیوں کا ذکر کیا گیا. کتنے نبی جو ہیں ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں, تو اس کا رائٹ آپشن ناظرین یہاں پر 26 مینشن ہے, لیکن 26 اس کا رائٹ آپشن نہیں ہے, اس کا رائٹ آپشن 25 ہے. اس کے بعد ناظرین ہو ایڈڈ سیکنڈ اذان فار فرائیڈے پریئرز. جمعے کی نماز کے لیے دوسری اذان کا اضافہ کس نے کیا؟ تو یہ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اور اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے واٹ از دا وربل میننگ آف ورڈ اسلام. ورڈ اسلام کا وربل میننگ کیا ہے؟ تو اس کا وربل میننگ جو ہے ناظرین اوبیڈینس آف اللہ، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اس کا وربل میننگ ہے. یہ آپ کو ناظرین پتہ ہونے چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے ناظرین فرام وچ ورڈ عقیدہ از ڈرائیوڈ. تو یہ عقد سے نکلا ہے عقیدہ. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے بیسک پلرز آف اسلام آر 5. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے اپوزٹ آف توحید از شرک. آپ کو پتہ ہے اللہ جو توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، ایسی کوئی وجود نہیں جو کہ اللہ کا ہمسر ہو. یہ توحید ہے. تو اس کے اپوزٹ اگر کوئی یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو وہ شرک ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو توحید کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ شرک ہے. اس کے بعد ہاؤ مینی ٹائمز کمانڈ آف ایریکشن آف نماز از گیون ان دا قرآن. نماز کی ادائیگی کے لیے 700 مرتبہ یا نماز کا 700 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ناظرین 48 آن دا ججمنٹ ڈے. روز قیامت کے دن فرسٹ کوشچن ول بی اباؤٹ. نماز کے متعلق پہلا سوال ہوگا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا جو کوشچن ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ناظرین 49 دا توحید کلمہ از پلر آف اسلام. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کلمہ ہے وہ پہلا رکن ہے اسلام کا. اس کے بعد obligation in اسلام آر کالڈ. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اسلام میں، جیسا کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اور بھی جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ آپ کے اوپر فرض کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. دا ورڈ ایتھکس اسٹینڈ فار. جو ایتھکس اخلاقیات، ٹھیک ہے جی، اسٹڈی آف مولیرٹی. ٹھیک ہے ناظرین. یہ اخلاقیات کا جو اخلاقیات کی اسٹڈی ہے وہ ایتھکس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. دی سیکنڈ اسٹیج آف مورل ڈیولپمنٹ. یہ ایک ڈفرینٹ کوشچن ہے. تو اس میں اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ کنونشنل ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے دا میجر ٹائپس آف ایتھیکل ایشوز انکلوڈ ایکسیپٹ کمیونیکیشن ایشوز. اس کا رائٹ آپشن ہے. اس کے بعد اٹ از امپورٹنٹ ٹو ہیو اے گڈ ایٹیچیوڈ. اس کا رائٹ آپشن ہوگا ناظرین یہاں پر ڈیش میں آئے گا ٹو بی سکسیسفل ان یور کیریئر. آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو آپ ایک اچھے کیریئر کے مالک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ناظرین اسٹرانگ کریکٹر. ٹھیک ہے. ہمیشہ اسٹرانگ ڈیش مینس یو ہیو ہائی سینس آف مورل اینڈ ایتھکس بہیویئر دیٹ مینس ریسپیکٹ آف ادرس. ٹھیک ہے. جو آپ کا اچھا کریکٹر ہے، مضبوط کریکٹر ہے، وہی آپ کو دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے اور اچھے اخلاقیات سکھاتا ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن جو ایک کمپریہنشن ہے، انگلش ریڈنگ کمپریہنشن ہے، اور 5-7 کوشچن تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اس میں سے دیے گئے ہیں. یہ ایک پیرا ہے، یہ آپ کو ریڈ کر کے اس میں سے کوشچنس کے رائٹ آپشنز جو ہیں وہ نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس پیرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں سے کوئی 8-10 کوشچن آئے ہیں. اسی طرح ناظرین آگے ایک اردو کی بھی کمپریہنشن ہے، ایک انگلش کی تھی اور ایک اردو کی، یعنی کہ ان میں سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 15 کوشچن جو ہیں وہ آئے ہیں دونوں کمپریہنشنز میں سے. تو یہ آپ کو کمپریہنشنز کی ریڈنگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر آپ نے خود ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر، تاکہ آپ کمپریہنشنز کی ریڈنگ کر کے کوشچنز کو جو ہے وہ اس کے رائٹ آپشن جو ہے وہ نکال سکیں. ایزی پروسیس ہے، اس میں کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ کچھ اردو کے کوشچنز ہیں وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں. جو قافیے ہوتے ہیں یہ اکثر جو شعر ہوتے ہیں ان کے آخر میں آتے ہیں اور یہ ایک جیسے ورڈز ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. اس کے بعد ناظرین مشتاق اور بیزار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں. مشتاق کا مطلب ہوتا ہے جو کہ شوق رکھتا، اور بیزار سے مراد یہ ہے کہ وہ بیزار ہے، مطلب کہ اکتاہٹ کا شکار ہے. تو یہ دونوں آپس میں متضاد الفاظ ہیں. اس کے بعد ایسا جملہ جس میں
مسند عالیہ اسم اور مسند فعل ہو تو کہلاتا ہے جملہ ہے اسمیہ. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے روزمرہ میں الفاظ اپنے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جو روزمرہ کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں الفاظ جو ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹائم کوئی نہیں دیا جاتا. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے لفظ خواجہ کا مونس بتائیں. خواجہ کا مونس خاتون ہے. ٹھیک ہے ناظرین, لفظ خواجہ کا مونس جو ہے وہ خاتون ہے. اسی طرح اگلا کوشچن ہے ناظرین مندرجہ ذیل میں سے درست جملہ بتائیں. اس میں باغ میں لمبا لمبا گھاس اگائیں. باغ میں لمبا لمبا گھاس اگے گی, باغ میں لمبی لمبی گھاس اگے گی. گھاس جو ہے وہ ایک مونس کا صیغہ استعمال کرتی ہے, تو اس کے ساتھ آپ باغ میں لمبی لمبی گھاس اگے گی, اس کا رائٹ آپشن ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد مندرجہ ذیل میں سے اسی طرح ایک اور جملہ ہے, اس گھڑی پہ کیا وقت ہوا ہے. گھڑی پر کیا وقت ہوا ہے, گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے, اور اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے. اس کے بعد اسی طرح اگلا کوشچن ہے ناظرین اشرفیاں لٹیں کوئلوں پر مہر. اس طرح ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں الٹے کام کرنا جو ہے یہ اس ضرب المثل کا جو ہے نا وہ اس کا میننگ میں آتا ہی ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ناظرین بڑے مزے کا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ضرب المثل سے مراد ہے ناظرین جو آدمی شرمندہ ہوتا ہے وہ دوسروں پر غصہ نکالتا ہے. تو اس کا یہ آپشن رائٹ ہوگا. ویسے موسٹلی اردو کے کوسچنز ہیں وہ اس کے جو مطلب کہ تھوڑے ٹف تھے. اس میں مطلب کہ میرٹ کے یا اس کے اوپر دیکھا جائے کوالیفیکیشن کے لحاظ سے یہ جو کوسچن تھے وہ ٹف تھے. یہ میٹرک لیول کے کوسچن نہیں ہیں جو کہ انہوں نے دیے ہیں. تو اسی طرح اگلا کوسچن ہے اردو ریڈنگ کمپریہنشن. اردو ریڈنگ کمپریہنشنز میں بھی آپ نے انگلش کی طرح یہ ایک پیرا پڑھنا ہے, پیرا پڑھ کے اس میں سے ان کوسچنز کو سالو کرنا ہے. یہ نیچے کوسچنز دیے گئے ہیں تو ان کوسچنز کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید اسی طرح کوئی اور ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر آؤں اور ان کمپریہنشنز کے متعلق آپ کو ایک ڈیٹیلڈ نشست رکھوں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ناظرین اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں اور آپ کے لیے کیریئر سے